الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين درود شریف پڑھیے الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور قلوب المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم ہر گلی ہر جائیں اعلان ہے
ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے۔ یہ ہن تساں بھی کہنا بالیقین صدیق میری جان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے، جان ہے، جان ہے، بالیقین صدیق میری ہر جا ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے، بالیقین صدیق میری، بالیقین صدیق میری جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان ہے، بالیقین صدیق میری بچہ بچہ سنیوں کا کہہ اٹھا، بچہ 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 سنیوں کا کہہ اٹھا، میری جان صدیق پہ قربان ہے، میری جان صدیق پہ قربان ہے، میری جان صدیق پہ، بالیقین صدیق میری جان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان ہے، بالیقین صدیق میری، بالیقین صدیق میری جان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے، جان ہے، جان ہے، بالیقین صدیق میری جان صدیق پہ قربان ہے، میری جان صدیق ذات والا ان کی بات از انبیاء، ذات والا ان کی بات از انبیاء، سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے، میرا ایمان ہے،
سب سے افضل ہے میرا ایمان ہے، دل یقین صدیق میری جان ہے، میری جان صدیق پہ خود نبی نے کر دیا جس کو ایمان، خود نبی نے کر دیا جس کو ایمان، بعد نبیوں کے وہی بھی شان ہے، بعد نبیوں کے وہی ذیشان ہے، دل یقین صدیق میری جان ہے، دل یقین صدیق میری، دل یقین صدیق میری جان ہے، دل یقین صدیق میری، میری جان صدیق پہ قربان ہے، میری جان صدیق۔ اور سنو راو صاحب کرتا ہے توہین جو صدیق کی، کرتا ہے توہین جو صدیق کی، بال یقین بال یقین بندہ وہی شیطان ہے، بال یقین بندہ وہی شیطان ہے، بال یقین بندہ پانی پھیٹی رہا، بال یقین بندہ وہی شیطان ہے، میری جان صدیق پہ، میری جان صدیق پہ قربان ہے، دل یقین صدیق میری جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان ہے، دل یقین صدیق میری، ذکر ابو بکر و علی ہو خیر سے، بڑا ہی لطف، بڑا ہی لطف۔ میں تے رات دو بجے نا 3 بجے اپنے بچیاں نو بٹھا کے تے آنا پڑھو میرے نال، ذکر ابو بکر علی ہو خیر سے، اہل سنت کی یہی پہچان ہے، اہل سنت کی یہی پہچان ہے، اہل سنت کی یہی پہچان ہے، بال یقین صدیق میری
حب صدیق و علی جس میں نہیں صدیق و علی جس میں نہیں دل وہی تاریک ہے ویران ہے دل وہی تاریک ہے ویران ہے دل یقین صدیق میری جان ہے میری جان صدیق میری جان صدیق رفعت صدیق اکبر دیکھ کر رفعت صدیق اکبر دیکھ کر آسمان بھی تنگ ہے حیران ہے رفعت صدیق اکبر دیکھ گئے آسمان بھی تنگ ہے حیران ہے دل یقین صدیق میری میں یقین جانو میرا دل کرتا میں جی میں بابا جی آق سرکار نے آکے ایتھے وجد کیتا نا میں وجد کرا دل یقین صدیق میری جان ہے میری جان صدیق میری جان صدیق قربان ہے قربان ہے قربان ہے قربان ہے میری جان صدیق قربان ہے ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے دل یقین صدیق میری دل یقین صدیق میری جان ہے میری جان صدیق قربان ہے میری جان صدیق قربان ہے دل یقین صدیق میری آؤ بھائی صاحب جلدی اندر آؤ مزہ لئیے دل یقین صدیق میری دل یقین صدیق میری جان ہے میری جان صدیق قربان ہے میری جان لو یا تواڈے ذوق واسطے رفعت صدیق اکبر دیکھ گئے رفعت صدیق اکبر دیکھ گئے آسمان بھی تنگ ہے حیران ہے دل یقین صدیق میری
جان ہے، میری جان صدیق میں، میری جان صدیق میں قربان ہے، قربان ہے، قربان ہے، قربان ہے، میری جان صدیق پہ قربان ہے، ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے۔ پھر شروع کریے کی کریں کہندہ پھر پڑھو، او بچہ 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 سنیوں کا کیا اٹھا، بچہ بچہ سنیوں کا کیا اٹھا، میری جان میری جان صدیق پہ قربان ہے، میری جان صدیق پہ قربان ہے، میری جان صدیق پہ بالیقین صدیق میری جان ہے، بالیقین صدیق میری جان ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ، رب ذوالجلال نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں آپ سب احباب نو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل وجدہ الکریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جملہ حاضرین دی حاضری قبول فرمائے۔ آج 22 جمادی الاخری عرس مقدس تاجدار صداقت آپ دا یوم وصال ہے، اسے حوالے نال اساں بارگاہ صدیقیت اپنی حاضری دے پھول پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کرن نال کی ملدا ہے، بس اینا کو سمجھ لو، خدا بھی ملدا ہے، مصطفیٰ بھی ملدا ہے تے مرتضیٰ بھی ملدا ہے۔ جیڑا دل صدیق تو خالی ہے، اس دل وچ نہ خدا ہے، نہ مصطفیٰ ہے، نہ مرتضیٰ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اساں سارے صحابہ دے ایام مناونے ہاں، آل بیت دے ایام مناونے ہاں، اگے رجب المرجب شریف ہونا ہے، اساں پھر علی علی بھی کرنا ہے، لیکن ساڈا تے عجیب رنگ ہے،
بھئی ذکر صدیق دا ہو رہا ہے تے نعرے علی دے بج رہے ہیں. یہی محبت ہے. اللہ اس نسبت نو سلامت رکھے اور پیڑیاں بے ایماناں کولوں اللہ کریم سانو محفوظ فرمائے. اسی اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے ہاں کہ نبیاں رسولہ تو بعد سب تو اچھی شان جنو رب رسول عطا فرمائی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. سب تو افضل، سب تو اعلیٰ تاجدار صداقت حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ المعروف بے ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات گرامی ہے. اس کے خلاف عقیدہ رکھن والا سب کو جو ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا. سنی کہلوان واسطے یہ ضروری ہے کہ بلا شک و شبہ بغیر کسی تردد دے، بغیر کسی حیل و حجت دے، بغیر کسی قیل و قال دے، بغیر کسی رکاوٹ دے، لیت و لعلہ دے سنی کہلان واسطے یہ ضروری ہے کہ کوئی عقیدہ رکھ جڑا مولا علی شیر خدا دا عقیدہ ہے. توجہ نال ذرا ہے، میں پہلی دفعہ استدلال پیش کر لگا افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے. عبادات ساریاں ہی شان والیاں نے. روزہ بھی شان والی عبادت، حج بھی شان والی عبادت، زکوٰۃ بھی شان والی عبادت، کوئی انکار نہیں. لیکن افضل العبادات جیڑی عبادت ہے نا وہ نماز ہے. یہ دیاں بہت ساریاں وجوہات اہل علم نے بیان فرمائیاں نے کہ نماز کیوں افضل عبادت ہے. انہاں وچوں مشہور جیڑی گل ہے وہ یہ وے پئی حج زندگی چ ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت کی شرط ہے. زکوٰۃ سال بعد ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی شرط ہے کہ سال گزرے تے صاحب نصاب ہوئے. روزہ سال بعد ایک مہینہ فرض ہے، وہ بھی شرط ہے کہ مقیم ہوئے، بیمار نہ ہوئے، مسافر نہ ہوئے. نماز ہر روز 5 باری فرض ہے. ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مسلمان تے 5 مرتبہ فرض ہے. اس لئی نماز باقی عبادات تو افضل ہے. یہ پتہ چل گیا کہ نماز افضل ہے. ہن یہ کیویں پتہ چلے گا کہ صدیق افضل ہے؟ موضوع تے افضلیت سیدنا صدیق اکبر دا. تے میاں جی تسی یہ تو کیویں ثابت کرو گے؟ میں کیوں نہیں کرنے ہاں. نوکر ہاں صدیق پاک دے، نوکر ہیں حیدر کرار دے. نماز افضل عبادت دے جدو رب چاہیا کہ میرے محبوب دی افضلیت دا اظہار سارے نبیاں تے ہوئے تے مسجد اقصی وچ توجہ ہن کرنی
مسجد اقصی وچ اپنے محبوب دی افضلیت دا اظہار ساریاں تے کرن واسطے نماز وچ اظہار فرمایا، سارے نبیوں نو مقتدی بنایا تے میرے نبی نو امام بنایا۔ افضل عبادت وچ افضلیت مصطفیٰ بر جمیع انبیاء اظہار رب فرمایا۔ جدو اللہ اپنے محبوب دی افضلیت سارے نبیوں تے دسنا چاہیے، اظہار فرمانا چاہیا تے نماز وچ امام میرے نبی نو بنایا تے جدو نبی پاک نے سارے صحابہ تے ابو بکر دی افضلیت دا اظہار فرمانا چاہیا تے مقتدی صحابہ نو بنایا، امام صدیق نو بنایا۔ سمجھ آیا؟ جینو رب نبیاں دا امام بنائے او نبیاں وچوں آلہ، تے جینو نبی صحابہ دا امام بنائے او سارے صحابہ وچوں آلہ۔ نماز دے ذریعے اور اس سے تے مولا علی استدلال فرمایا، بلکہ اتھے میں ایک حدیث پاک پیش کراں جامع ترمذی شریف دی، محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرج رسول اللہ، قالے تھے میں قرآن دیا آیات پڑھنیاں نے افضلیت سے، اس موقع تے میں صرف بطور دلیل حضور دی حدیث پاک پیش کر رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماندیاں نے سرکار نکلے لیصلح بینہم، چند لوگاں دے درمیان صلح کران واسطے، فحضرت الصلاة فقال بلال، نماز دا ٹائم ہو گیا، بلال حبشی بولے اے ابو بکر صدیق حضور حاضر نہیں، تشریف فرما نہیں، اگر آنکھوں تو اذان دیواں، اذان دیواں اقامت کواں۔ حضرت صدیق اکبر بولے ان شئت، اگر چاہنا ہے تو دے لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان دیتی، اقامت آکھی، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَصَلَّ بِالنَّاسِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگے مصلی پہ آ گئے، نماز پڑھائی ہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو فارغ ہوئے نے، میرے آقا سے بڑی ان توجہ کرنی، میرے آقا نے فرمایا اصلیتم، نماز پڑھ لیجئے، اصلیتم قالوا نعم، نماز پڑھ لیجئے، جواب جی، میں گل مک گئی، پر تیری میری مکی ہے، حضور دی نہیں مکی۔
راؤ صاحب تو سب توجہ کرنی ہے. حضور فرمایا نماز پڑھ لیجئے. جواب دیتا سونے پڑھ لیجئے. اور ظاہراً تے لگتا جواب بھی ہو گیا, سوال بھی پورا, جواب بھی پورا. میرے آقا نے اچھے گل نہیں مکائی. فرمایا دسو من صلی بکم, پڑھائی کنے میں. یہ سوال بڑا ماڑا ہے. نماز تو پڑھ لیجئے, دسو پڑھائی کنے میں. قالوا ابو بکر. پڑھائی کنے میں سمجھ دے پہ ہونا. پڑھ تے لیجئے, دسو پڑھائی کنے میں. بار بار غور کرو. پڑھ تے لیجئے, پڑھائی کنے میں. کدے پیچھے پڑھی جے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر پیچھے پڑھی ہے. میرے آقا دے لفظ نے جڑے کی دسا میں صدیق دی شان کی ہے. فرمایا احسنتم, شاباش. احسنتم, یہ ترجمہ میں آپ پیا کرنا. شاباش, بڑا چنگا کیتا جے. صدیق پیچھے پڑھ کے بڑا چنگا کیتا جے, بڑا اچھا کیتا جے. اگلے جڑے لفظ نے میرے آقا فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غیره. فرمایا صحابہ سنو, صرف اج ہی نہیں, جس قوم وچ ابو بکر ہوے تے ابو بکر دی انگلیاں کسے اور نوں امام نہیں بنانا. ابو بکر دے ہوندیاں کوئی ہور نہ امام ہوے. ابو بکر نو امام بنانا ہے. دوسری حدیث کے لفظ نے, یہ صحیح مسلم دی حدیث ہے, بخاری دی حدیث ہے, الفاظ مختلف نے. میرے آقا فرمایا عائشہ ابا جی نو بلا, اپنے ویر نو بلا, میں کچھ لکھ دیا. امامت صغرا بھی صدیق کول ہے, امامت کبرا بھی صدیق کول ہے. اے مسلح دی امامت ہے, امامت صغرا ہے. اور حضور دی امت دے جمیع معاملات دا کنٹرول ہے امامت کبرا ہے. شرع شریف دے مطابق وہ دی تابعداری کرنی ادوں تک لازم ضروری ہے جدوں تک وہ معصیت خدا و مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ دے, ادوں تک تابعداری امام دی کرنی ضروری ہے. اے امامت صغرا, صدیق امامت صغرا دا بھی حقدار صدیق ہی ہے, امامت کبرا دا حقدار بھی صدیق ہی ہے. میرے آقا فرمایا عائشہ لکھ دے کوئی اور تمنا نہ کرے. فرمایا کوئی تمنا کرے یا نہ کرے, اللہ کے مومنوں صرف صدیق نہیں بننا ہے. ہن سمجھ آ گئی کہ صدیق امام ہے.
صدیق اکبر کیے مصلی رسول پہ امام ہے کہ تسی جانتے ہو امام واسطے شرطاں عالم افقا تقوی وچ اعلی ہر صفت وچ اعلی اور ساڈے آئمہ نے فیصلہ کیتا ہے آئمہ دیاں جنیاں شرطاں امام وچ جنیاں شرطاں شریعت دا تقاضا نے او ساریاں شرطاں بدرجہ اتم اگر کسی چ پائیاں جانیاں سن تے صرف اور صرف صدیق اکبر ایسے واسطے تو آزمان دا چارے یار نبی دے عاشق کہ نہیں کوئی نچارا رہے نہ کوئی ہویا کہ نہ کوئی ہو سی ان سوڑے یار